تو شکر ادا کریں اللہ کا ہم اور آپ کہ وہ ایک اور رمضان ہمیں دے رہا ہے. ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے اور ایک رمضان ان کی زندگی میں کم آیا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک رمضان ہماری زندگی میں اور آیا. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ابن ماجہ کی صحیح روایت. حدیث کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس دو لوگ آئے, بہت دور سے آئے, مدینہ سے کہیں دور کی آبادی سے آئے. دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا, لیکن ان میں سے ایک آدمی تھوڑا محنتی تھا, دوسرا تھوڑا سست تھا. دیکھو انسان ہم دنیا کے کام دھندے میں بھی دیکھتے ہیں نا, دو بھائی ہیں, ایک بھائی تھوڑا ایکٹیو ہے, ایک بھائی تھوڑا لیزی ہے, ہم محسوس کرتے ہیں. ایسی دین کا مسئلہ ہے. دین کے مسئلے میں بھی سب لوگ برابر نہیں ہیں بھائی. ایک مسجد میں دو لوگ ہیں, دونوں کروڑ پتی ہیں, ایک آدمی 1000 روپیہ چندہ دے رہا ہے, ایک آدمی بغیر کہے 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے. دولت تو دونوں کے پاس ہے, دل نہیں ہے دونوں کے پاس. اللہ نے توفیق نہیں دی ہے. توفیق کی بات ہوتی ہے میرے بھائی. ایک آدمی وہ ہے جو نماز میں اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جاتا ہے, پہلی صف میں آ جاتا ہے, اور ایک آدمی وہ ہے جو بالکل پیچھے جگہ پاتا ہے, جماعت ختم ہونے کے بعد آتا ہے, اس کی عادت ہے. نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں لیکن فرق تو ہے, اور یہ فرق محسوس ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کلاس میں جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کلاس میں 2 ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو ٹیچر کے سامنے بیٹھتے ہیں. یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں, جو استاد سے سوال کرتے ہیں. اور ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے دباؤ پہ کھانا پوری کر رہا ہے, وہ بیک بینچر ہوتا ہے, وہ پیچھے بیٹھتا ہے. پڑھ تو رہا ہے وہ بھی, مگر دنیا اسے بیک بینچر کہتی ہے کہ صاحب وہ پیچھے بیٹھتا ہے. نیکی کے معاملے میں بیک بینچر مت بنو میرے بھائی. نیکی کے معاملے میں پہلی لائن میں بیٹھو. غزوہ تبوک کا موقع ہے, بات یہاں سے میں تھوڑا سا بدل رہا ہوں. غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک کے بارے میں کبھی موقع نکال کر کے پڑھیے, بڑی عبرت ہے اس غزوے کے بارے میں. کہنے کو تو یہ جنگ ہوئی نہیں, اللہ کے نبی گئے 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے, مقابلہ نہیں ہوا, دشمن تھا ہی نہیں, واپس آ گئے. مگر اس جنگ کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی. غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت سارے منافقوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے سے معذرت پیش کی. کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جا سکتے, یا رسول اللہ ہم بیمار ہیں, ہماری بچی بیمار ہے, ہمارے پاس سامان نہیں ہے. بہانے کر کے, جھوٹے موٹے بہانے کر کے بہت سارے منافقین گھر بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول واپس آئے تو انہی منافقوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل تو چاہتا تھا ہم آپ کے ساتھ جاتے تھے, مگر ہم جا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں اس واقعے کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات کہی. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. یہ منافق لوگ اگر نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے, واقعی میں ان کی خواہش تھی یہ نبی کے ساتھ جانا چاہتے تھے, لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو یہ تیاری کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کا مقصد اگر نبی کے ساتھ جانا تھا تو انہوں نے تیاری کیوں نہیں کی؟ تیاری آپ نے نہیں کی ہے, اس کا مطلب کہ آپ سیریس نہیں ہیں. رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے اور آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی خاکہ نہیں ہے, اس کا مطلب کہ صاحب آپ کھانا پوری کرنے والے, رمضان آئے گا چلا جائے گا. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کرتے, لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو یہ اس کے لیے تیاری کرتے. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کر دیا. اللہ نے لکھ دیا کہ یہ منافق لوگ اٹھ نہیں پائیں گے, ان کو توفیق ہی نہیں ملے گی, یہ جا ہی نہیں پائیں گے. اللہ نے ان کو بٹھا دیا. اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے, ان کے مقدر میں ہی نہیں تھا آپ کے ساتھ جانا. نیکی کا جذبہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے بھائی. صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابہ تھے. غزوہ تبوک کا موقع آیا, بعض صحابہ کے بارے میں بخاری کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں ہم رات میں بوجھ لاتے تھے اپنی پیٹھ کے اوپر.
دن میں جو کام کرتے تھے بال بچوں کی پرورش کے لیے، رات میں بوجھ لاتے تھے، لکڑیاں لاتے تھے، اور اس سے جو کمائی ہوتی تھی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، یہ مزدوری کر کے لایا ہوں، یہ 1 سا گیہوں ہے، یہ 1 مد گیہوں ہے، جو ہے، اس کو لے لیں، یہ میرا صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں میری مدد ہے. منافقین مذاق اڑاتے تھے، یہ 1 سا اور 1 مد جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے آئے ہیں. اللہ نے ان منافقوں کے اس اعتراض کا جواب قرآن میں دیا. اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اے نبی یہ منافق اتنے بڑے بدتمیز ہیں، یا عیب لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، یہ عیب لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بیچارے اہل ایمان اللہ کی راہ میں دل کھول کے صدقہ کرتے ہیں، اور جن کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، ان کی نیت پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں.